بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس کے اختتام پر میں نے بتایا تھا کہ پچھلی گفتگو کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے مشرکین سے مکالمہ اور مناقشہ کرتے ہوئے ان کے دوسرے شبہے کو پیش کیا اور پھر آگے اس کا جواب اور اس سے متعلقہ امور بیان کیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو شرک میں قبر پرستی میں مبتلا ہے اور اپنے شرک کے جواز میں وہ یہ آیت پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ رب العالمین کے اولیاء کا پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ دلیل وہ پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں اللہ کا ولی ہونے کی حیثیت سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعلیٰ مقام اور اونچا درجہ عطا کیا ہے کہ اپنی ولایت کے شرف سے بخشا ہے، تو اس لیے ہم ان کو اس مقام بلند کی وجہ سے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں۔ گویا یہ ان کا شرک کرنے والوں کا وسیلہ اور توسل کا عقیدہ، شخصیات ان کے جاہ و مرتبے کا جو وسیلہ لگاتے ہیں ان کا استدلال ہے کہ جب اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کے اولیاء ہیں، خود اللہ رب العالمین نے ان کا یہ مقام اور یہ شرف بیان کیا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ان سے واسطہ پکڑیں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ کا ولی، وہ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولا اور ولی کا اصل معنی عربی زبان میں لغت میں قربت کے ہوتے ہیں۔ شرعی اور اصطلاحی معنی میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے، ایمان والے بندے جو نیکیاں کر کے، شریعت کے اوامر پر عمل کر کے، یعنی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے اور اس کے ممنوعہ چیزوں سے بچ کر، اجتناب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کریں۔ جو جتنا زیادہ شریعت کا پابند ہوگا، اس کا خضوع، ایمان، عاجزی جتنا اعلیٰ درجے کی ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب ہوگا۔ ہمارے یہاں عوامی سطح پر اللہ کے اولیاء اور ولایت کے معنی کے سلسلے میں کئی غلط فہمیاں ہیں، جس میں سر فہرست جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو جو معنی اور مفہوم لوگوں کے ذہن و دماغ میں ابھرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ ایسا شخص جس کے اندر کوئی ما فوق الانسان، عام انسانوں سے بڑھ کر کوئی قوت و صلاحیت ہو۔ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے جن کے پاس کچھ طاقت ہو، قوت ہو، جو صاحب کرامات ہوں۔ یہ اچھی طریقے سے جان لیں کہ اللہ کے اولیاء کن کو کہا گیا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جو بھی متقی مومن ہوگا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا صاحب ایمان آدمی، وہ شخص اللہ کا ولی ہوگا۔ جس کا تقوی اور ایمان جتنا اونچا ہوگا، وہ اللہ کی ولایت کے درجے میں، دوستی کے درجے میں اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اسی آیت میں جو ابھی ہم نے سورہ یونس کی پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے فوراً بعد کی آیت میں رب العالمین نے فرمایا کون ہے اللہ کے ولی، اس کی تعین ہو جاتی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو ایمان لائے۔ ایمان میں سارے ایمان کے اجزاء، بنیادیں اور فروعات شامل ہیں۔ وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اوامر کو بجا لاتے ہیں، نواہی سے بچتے ہیں۔ تو جو ایمان اور تقوی والا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کا پر ایمان نہیں رکھتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر کوئی شخص بظاہر مومن ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے، سنتوں کے خلاف جاتا ہے، بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں، کیونکہ وہ متقی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے، یا شریعت کے واضح احکامات کی مخالفت کر رہا ہے اور پھر اس کو کوئی اللہ کا ولی اور بہت پہنچا ہوا سمجھتا ہے، تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی وہ ہیں جو ایمان اور تقوی والے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ فاسق فاجر بھی اللہ کے ولی ہیں، جو نماز روزہ نہیں کر رہا ہے، شریعت کی پابندی نہیں کرتا۔
اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور دوسروں سے یہ منقول ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی تو اہل الحدیث ہی ہوگا جو قرآن و حدیث کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہ ہے تو جتنی کوتاہی ہوگی ولایت کے درجے میں اتنی کمی ہوتی جائے گی۔ اسی بنیاد پر بعض اہل علم نے بڑی عجیب و غریب، بیان کروں تو سننے والوں کو عجیب و غریب لگے گی، کہ ایک ہی آدمی میں ایک ہی وقت میں اللہ کی ولایت کا ایک پہلو ہو سکتا ہے اور اللہ سے عداوت اور دشمنی کا ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ ایک مومن بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور تقوی والا ہے تو جتنا شریعت پر وہ عمل کر رہا ہے، اس کے اندر جتنا اخلاص و عمل ہے، اس اعتبار سے اس کے اندر ولایت ہے، اللہ سے دوستی اور قربت کا پہلو موجود ہے۔ دوسرے وقت اسی وقت میں اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے، اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اس سے عملاً کوئی غلطی اور گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، تو اس گناہ اور شریعت کی مخالفت کی وجہ سے اللہ کی عداوت کا پہلو بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک بندہ ولایت بھی رکھ رہا ہے، عداوت بھی رکھ رہا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا، خاص طور سے وہ جو اعمال کو ایمان میں داخل نہیں مانتے، جبکہ اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلوں کی بنیاد پر ایمان کے عمل کو شامل مانتے ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی واضح دلیل یہ ہو سکتی ہے اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں اہل ایمان جا چکے ہیں، ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ ایسے لوگوں کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ امتی امتی کہیں گے، جنتی جہنمی اپنے اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے، تو آپ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو ان کو جہنم سے نکال لو۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب آپ گزارش کریں گے تو کہا جائے گا، اجازت ملے گی کہ رائی کے دانے سے بھی کم جن کے دل میں ایمان ہو ان کو نکال لو، پھر ان سے کم، 4 مرتبہ یہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم میں وہ کیوں گئے، جہنم میں وہ کس لیے گئے؟ اس لیے کہ عداوت تھی، گناہ کیا، گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جہنم سے نکالے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان ہے، ولایت ہے، اللہ سے دوستی ہے۔ تو ان کے اندر عداوت کا پہلو تھا، جہنم میں گئے، ولایت کا پہلو تھا، جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں ڈالے جائیں گے۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان اور تقوی کا جو درجہ کسی شخص کے اندر ہے، اسی اعتبار سے اس کے اندر ولایت کا معنی ہوگا۔ اور کسی آدمی کے ولی ہونے کے لیے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے کرامت کا ظہور شرط نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، قرآن و حدیث سے بھی یہ نہیں ملے گا، جیسا کہ میں نے واضح کیا۔ آپ عقیدے کے علماء اور علماء اہل سنت کے ارشادات دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، کرامت کا اگر ظہور ہوتا بھی ہے تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے بہت اچھی طرح کہ کرامت، صاحب کرامت کی اپنی طاقت، قوت اور ارادہ، مشیت نہیں ہوتی، بہت اچھی طریقے سے۔ اور میں بار بار ایک جملہ دہراتا ہوں کہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، آگ میں کھیلے اور کچھ اس طرح کی باتیں کرے، یہ امام شافعی، لیث بن سعد وغیرہ کے قول سے مستفاد ہے یہ جملہ۔ ہاں، پھر بھی اگر وہ اللہ کی شریعت کا پابند نہیں ہے تو اللہ کا، رحمان کا ولی نہیں، شیطان کا ولی ہے۔ یہ سلف کے اقوال میں سے ہے۔ تو یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ یہ اسی بنیاد پر کہ اگر کوئی شخص صاحب کرامت ہے بھی تو یہ اس بات کا، پہلی بات دھیان رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی قبولیت کا اعلان ہے، اس کے لیے شرف کا اظہار ہے۔ کسی کی کرامت کا ہونا، ظہور ہونا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اختیارات اور قوت تصرف میں سے کچھ حصہ دے دیا کہ وہ کائنات کے نظام میں جیسا چاہے کچھ الٹ پھیر کرے، اپنی مرضی سے کسی کو اولاد دے دے، اپنی مرضی سے جو ہے اللہ کے فیصلوں میں تبدیلیاں کر دے، بارش برسا دے، روزی دے دے، ہاں، کسی اپاہج کو ٹھیک کر دے، لوح محفوظ میں کسی کی موت لکھی ہے اس کو زندگی سے تبدیل کر دے، اور کائنات میں جو کچھ چل رہا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں، تصرفات کر دے۔ ایسا کسی کا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ صوفیہ نے ایک بہت لمبی چوڑی بات گڑی جو میں نے گزشتہ ہفتہ جمعہ میں یہاں بیان کی تھی کہ ایک غوث ہے، وہ نظام چلا رہا ہے، اس کے ماتحت میں کچھ کتب ہوتے ہیں، پھر ابدال ہیں، پھر اس کے بعد نجبہ ہیں، یہ الگ الگ انہوں نے علاقے بانٹ دیے کہ ایک اس کے غوث کے احکامات کو اپنی ماتحتی میں یہ ابدال، کتب اور نجبہ جو ہے انجام دیتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں شہر ہے، کسی کے ہاتھ میں بر اعظم اور ملک ہے، وہ مختلف شہروں میں اور علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر رات غار ہرا میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور اللہ کی تقدیر کے سلسلے میں جو ہے مشورے ہوتے ہیں۔ انتہائی باطل اور انتہائی غلط بات، قرآن و سنت کے بالکل خلاف بات۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے نظام کے سلسلے میں کسی کو اختیار نہیں دیا۔ فرشتے جو کائنات کی حرکات کو انجام دیتے ہیں،
بارش کے فرشتے، موت کے فرشتے، حساب لینے کے فرشتے، حضرت جبرائیل عذاب کے فرشتے یا عذاب کی حیثیت سے جو لے کے آتے ہیں، اور دیگر جو کاموں پر مختلف فرشتوں کو مامور کیا رب العالمین نے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور حکم کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اختیار کوئی فرشتہ نہیں رکھتا۔ بہت اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ انہی فرشتوں کی وجہ سے کچھ دوسرے مذاہب میں یہ تصور اور عقیدہ بن گیا کہ فرشتے دیوی دیوتا یا دیویاں ہیں، تو یہ جو کام کائنات کے نظام چلا رہے ہیں یہ دیوی دیوتیاں چلا رہے ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ بنے پھیلے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے تصور یا عقیدے کو انہوں نے بگاڑ دیا جو آسمانی کتابوں اور مذاہب میں موجود تھا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ فرشتہ، نبی، ولی، کوئی بھی اللہ رب العالمین کے تصرفات میں، اختیارات میں حصے دار نہیں ہے، دخل اندازی نہیں رکھتا۔ کوئی نبی معجزہ پیش کرے یا کوئی ولی کے ہاتھوں سے کرامت کا ظہور ہو، وہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی۔ یہاں گمراہی کی بنیاد یہی بنتی ہے، یہ جو پیش کیا انہوں نے کہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ ایسے اولیاء ہیں، قرآن کی آیت کہتی ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ خوف مستقبل کی چیزوں کے اندیشوں سے متعلق ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ آنے والا ہے تو اس کا ڈر ہو، اس کے لیے خوف کا استعمال ہوتا ہے۔ حزن و ملال اور غم یہ ماضی کی چیزوں پر ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو گیا، تکلیف پہنچ چکی، مصیبت آ چکی تو یہ گزر چکی، اس پر غم ہوتا ہے۔ تو حزن و ملال ماضی کی تکلیف پر ہوتا ہے، خوف مستقبل کے خطرے سے ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں ماضی کا اندیشہ، ماضی کا حزن و ملال نہیں ہوتا اور مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ کس معنی میں؟ دنیاوی امور میں دنیا دار آدمی اور کافر جس طریقے سے دنیا کے معاملات میں غم زدہ ہوتا ہے، خوف اور دہشت کا شکار ہوتا ہے، اس معاملے میں، ورنہ اولیاء اللہ کا خوف اور ہیبت رکھتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کو سامنے رکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء پر حزن و ملال اور خوف نہیں آتا یا اس سے وہ دوچار نہیں ہوتے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوا؟ ابھی ہم آگے کی گفتگو کریں اس سے پہلے میرا سوال ہے، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں یہ کہاں ثابت ہوا کہ جب اولیاء اللہ کو خوف اور غم نہیں لاحق ہوتا تو اس سے یہ کہاں نکلا کہ وہ کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، کسی کی مراد پوری کر سکتے ہیں، کسی کی مشکل آسان کر سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں، ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ان کی پکار کو سن سکتے ہیں، یا ان کو اللہ رب العالمین کے تصرفات یا اختیارات میں کچھ حصے داری حاصل ہے؟ اس آیت سے یہ کہاں نکلا؟ اگر کسی نے کرامت کا اظہار کیا تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ان کی اپنی طاقت ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر دیکھیے، جب کفار و مشرکین اور مخالفین نے اللہ کے انبیاء اور رسولوں سے معجزات کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم جو چاہیں معجزہ پیش نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر اس قسم کا مضمون قرآن میں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر معجزے کا ظہور ہو رہا ہے تو اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت سے ہو رہا ہے، نبی کے چاہنے سے، نبی کی طاقت سے نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں تو جملہ ہی ہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اٹھو، میرے حکم سے نہیں۔ یہاں مبالغہ کر کے لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی اولیاء تو اپنے حکم سے کہتے تھے۔ یہیں سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے تعلق سے غلو آمیز عقیدہ بنایا گیا اور پھر یہ تصور جوڑ دیا گیا کہ یہ جب اللہ کے ولی ہیں تو ان کو عام انسانوں کے مقابلے میں جب اللہ کا قرب اور تقرب یا نزدیکی حاصل ہے تو اختیارات بھی حاصل ہیں، یہ جسے چاہیں کچھ دلا سکتے ہیں، کچھ گنوا سکتے ہیں۔ کیسی کیسی باتیں بیان کی جا سکتی ہے، ابھی کلپس گھوم رہی ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو وعدہ کیا کہ آپ کے ماننے والوں کو میں بخش دوں گا آپ کے ساتھ ساتھ۔ اسی طریقے سے ابھی ہم اس میں آگے پڑھیں گے کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ میں جو ہے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جو شخص مجھے دیکھے، جو شخص مجھے دیکھے، مجھے دیکھنے والوں کو دیکھے، 5 مرتبہ یہ کہا، سب کو اوپر جہنم حرام ہے، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ امت کے لوگوں میں مرغینی، آگے انشاءاللہ درس میں وہ تشریح آئے گی۔ تو اس طرح کے جو دعوے کیے جاتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اچھی طریقے سے لوگ جان جائیں۔
بیدار ہو جائیں. ایسے دھوکے اور فریب میں جو مبتلا ہیں کہ بزرگان دین کا دامن تھام لیں گے, ان کا نام لیا ہے, ان کا عرس مقرر کرتے ہیں یا ان کو یاد کرتے ہیں, ان کے سلسلے سے جڑ گئے تو ہم بچ جائیں گے, اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, یہ لوگوں کے بنائے ہوئے اپنے خانہ ساز ضابطے اور اصول ہیں. اللہ رب العالمین کی شریعت میں ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کلیئر ہے. اگر آپ اللہ کے ہاں فلاح نجات کے خواہاں ہیں تو اللہ پر ایمان لانا, رسول کے طریقے کو اختیار کرنا, زندگی کو عقیدے اور عمل منہج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا ضروری ہے. یہ میں نے اس آیت کو جو انہوں نے پیش کیا, اس تناظر میں اپنے ماحول کے اعتبار سے اپنی طرف سے کچھ باتیں عرض کی. اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے جو بیانات ہیں اس کو دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر شرک کرنے والا, بزرگوں اور قبروں کی پرستش کرنے والا یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون, تو آپ کو کیا آپتی ہے ہاں ہم اگر ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں؟ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اس کا جواب دیا, فقل ھذا ھو الحق. تو آپ جواب دیجئے اس کو کہ یہ بالکل صحیح ہے, حق بات ہے. اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غمزدہ نہیں ہوتے. ہم اس سے انکار کہاں کر رہے ہیں؟ یہ تو بالکل ارشاد حق ہے, رب العالمین کا فرمان ہے, یہ حق ہے. لیکن وَلَٰكِن لَا يُعْبَدُونَ, لیکن ان کی عبادت نہیں کی جائے گی. اللہ کے اولیاء کا کی یہ فضیلت ہے جو قرآن نے شرف بیان کیا, بالکل صحیح برحق. اس میں یہ کہاں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے گی, ان کو پکارا جائے گا, ان کی قبر کا طواف کیا جائے گا, ان کے نام کی نظر و نیاز کی جائے گی, ان کو حاجت روا, مشکل کشا, غوث اور فلاں مانا جائے گا. یہ کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں جو کہا گیا وہ بالکل حق ہے, لیکن ان کی عبادت نہیں کی جائے گی. وَنَحْنُ لَا نَذْكُرُ إِلَّا عِبَادَتَهُمْ مَعَ اللَّهِ وَشِرْكَهُمْ مَعَهُ. اور ہم نے جس بات کا ذکر کیا, جو ہم رد کر رہے ہیں, جس کا ذکر کر رہے ہیں, وہ محض ان کی عبادت ہے اللہ کے ساتھ, اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانا ہے. یعنی ہم یہ رد کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک نہیں کیا جائے گا. اللہ کی عبادت کا کوئی بھی کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ ان کے لیے نہیں کیا جائے گا, کتنے بھی بڑے بزرگ ہوں, اللہ کے ولی ہوں. ہاں وَإِلَّا, ورنہ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ حُبُّهُمْ, ہاں یہ حق ہے, اور ان کے ساتھ شرک کرنا یہ ممنوع ہے, یہ قابل اعتراض ہے, یہ غلط ہے. ورنہ فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ حُبُّهُمْ وَاتِّبَاعُهُمْ وَالْإِقْرَارُ بِكَرَامَتِهِمْ. تم پر جو واجب ہے, ضروری اور فرض ہے, اللہ کے اولیاء اس فرمان کے روشنی میں اور دیگر نصوص کی روشنی میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی جائے. ہاں جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا وہ اللہ رب العالمین اس کے اعلان جنگ کر رہا ہے. من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, بخاری کی حدیث قدسی ہے. تو کہا ان سے محبت کرنا لازم ہے. واتباعہم, ان کی اتباع کرنا, جو ان کے شریعت کے مطابق اعمال عقائد ہیں اس کو مانا جائے, اسی طریقے پہ چلا جائے. والاقرار بکرامتہم, ان کے کرامتوں کا اقرار کرنا. ان کی کرامت اگر ثابت ہے, اس کا ظہور ہوا ہے, تو اس کا اقرار کرنا. اب کرامت کے اقرار کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی بلا سند, بغیر صفحے کی کوئی بھی الٹی سیدھی بات بیان کرے. ہاں آج کل جیسا کہ ہمارے یہاں عام مزاج ہے, ہاں صرف بریلوی حضرات نہیں, وہ لوگ جو فضائل اعمال کے اوپر پورا زور صرف کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے نام پر, جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اور سلف کی دعوت و تبلیغ کے طریقے پر نہیں ہیں. پھر سے سن لیں, اگر ان کو برا لگتا ہے تو غور کر لیں, تحقیق کر لیں کہ آپ کی دعوت و تبلیغ جو حکایات, کہانیوں, سچے جھوٹے واقعات پر مشتمل ہے, ہاں قرآن و حدیث سے بہت کم جس کا واسطہ پڑتا ہے, یہ طریقہ اور منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کی دعوت, صحابہ سلف کی دعوت کے طریقے کے خلاف ہے. غور کر لیجئے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کرامت کا اعتراف کیا جائے جو ثابت ہیں. بزرگوں کو ہم مان رہے ہیں, تو اب کوئی یہ کہے کہ فلاں بزرگ چاند پر گئے, ہاں آرمسٹرانگ اور آلڈرین سے پہلے, ہاں ہم مان لیں گے کہ اس لیے کہ وہ بزرگ ہیں, اور دعوت و تبلیغ میں اسے پیش کریں گے. کسی غیر مسلم کے سامنے دیکھتا ہوں کہ کچھ مسلمان وہی سب بیان کرتے ہیں, تو غیر مسلم اپنے بزرگوں کے کرامتیں بیان کرتا ہے. میں نے خود دیکھا, شاید بیان کیا تھا, کہ ایک مسلمان ایک سکھ سے جو ہے ٹرین کے اندر اپنے ایک بزرگ کی کرامت بیان کیا, تو انہوں نے گرو نانک کی بیان کیا. بعد میں نے اس مسلمان سے پوچھا کہ گرو نانک کی جو کرامت اس نے بیان کی کیا آپ نے مان لیا؟ کہا نہیں, میں کیسے مانوں گا. تو کہا جب آپ اس کی نہیں مانیں گے تو آپ کی وہ کیوں مانے گا؟ آپ کے ٹکر میں پیش کر رہا ہے وہ. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟
اصول بنیاد قرآن حدیث بتائے جائیں. اب ہم اپنے عوام کو ایسے ہی جھوٹے سچے واقعات سناتے رہیں گے, وہ ہمارے یہاں سر دھنتے ہیں کہ ارے کیا بزرگ تھے, کیا ایسے تھے, کیا ویسے تھے. یا وہی کسی غیر مسلم سے سابقہ پڑتا ہے, وہی واقعہ اسے سناتا ہے تو وہ مذاق اڑاتا ہے, وہ کیوں مانے گا؟ آپ قرآن و حدیث کے دلائل بیان کیجئے ہمارے عوام کو دعوت و تبلیغ میں, اس کو خود اس کی تذکیر ہوگی, اصول ضابطے معلوم ہوں گے, ہدایت معلوم ہوگی, صحیح دین معلوم ہوگا, اور یہ اس لائق ہوگا کہ کسی غیر مسلم سے جب گفتگو کا موقع پڑے, دلائل توحید کا موقع آئے, شرک کے رد کرنے کی ضرورت پیش آئے, تو یہ قرآن و حدیث کے دلائل اس کا سب سے مضبوط ہتھیار ہوں گے. لیکن یہ بتایا ہی نہیں جا رہا ہے, پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے. اس کی بجائے ایک بزرگ ایسے تھے, ایک خاتون ویسی تھی, اور انہوں نے یہ کر لیا, فلاں سلسلے سے جڑ گئے تو ختم. اب اس کے بعد آپ شراب بیچو, سود کھاؤ, زنا کرو, دھوکہ دہی کرو, جھوٹی قسم کی کوئی بھی زندگی گزارو, نماز روزے سے تعلق نہ رکھو, گارنٹی ہے جنت. یہ دین نہیں ہے میرے بھائیوں. بہت بڑا دھوکہ, عالمی سطح پر چلنے والا سب سے بڑا, سب سے خطرناک فراڈ, جو لوگوں کی زندگیاں نہیں آخرت تباہ کر رہا ہے, اور اسے بیان کرنے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کا نقصان خود آپ غور نہیں کر رہے ہیں. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ تم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, تو اللہ نے نتیجے میں کیا کیا کہ خود ان کے نفسوں کو ان سے بھلا دیا. اب ان کو خود اپنا نفع نقصان پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے لیے کیا فائدے مند ہے, کیا نقصان دہ. اس سے پہلے گزر چکی یہ بات, ہاں, کہ جو نقصان کی بات ہے اسے دین سمجھ کے گلے لگائے ہیں, اور جو فائدے کی بات ہے اسے قبول نہیں کرتے, بتانے والے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس دین کو بہت ہی سنجیدگی سے لیں اور یہ باتیں سمجھیں, تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کرامتیں جو ثابت ہیں ان پر ان کو مانا جائے, ان کا اقرار کیا جائے. کرامت کا انکار اہل سنہ اہل الحدیث بالکل نہیں کرتے. جو اہل بدعت میں یہ مشہور کیا گیا کہ اہل الحدیث جو ہے کرامتوں کو نہیں مانتے, بزرگوں کی توہین کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, بڑوں کو ان کو مانتے نہیں ہیں. کیسے مانا آپ نے؟ یہ شیخ محمد عبدالوہاب جو بیان کر رہے ہیں نا, یہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر یہ تمام اہل سنت والجماعت کا, ہاں اہل سنت والجماعت ہے, یہاں تک کہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل الحدیث, تمام ان لوگوں کا جو تصوف, شریعت, ماتریدیت, جہمیت کے گندگیوں سے پاک صاف ہیں, سلف کے عقیدے پہ ہیں, سب یہی مانتے ہیں. چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کرنا, ان کی اتباع کرنا, ان کی کرامتوں کا اقرار کرنا, یہ تم پر واجب ہے. آگے کہتے ہیں شیخ محمد عبدالوہاب وَلَا يَجْحَدُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ, اور اولیاء کی کرامتوں کا انکار نہیں کرتے مگر اہل بدعت اور اہل ضلالت. بدعت و گمراہی میں جو لوگ ملوث ہیں وہ کرامتوں کا بالکلیہ انکار کرتے ہیں. اب یہاں یہی افراط و تفریط ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو عقلانیین ہیں, نئے علوم اور انبیاء کے علوم کو حقیر سمجھ کے سائنسدانوں, دانشوروں کی فکر کو, ان کے تجربات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, اس کو حقیر سمجھتا ہے. تو وہ اپنی عقلیت پسندی, جو جہلیات ہیں ان کو عقلیات کہہ کے, عقلیت پسندی کے نام پر روحانی چیزوں کو, قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیزوں کو رد کر دیتا ہے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, رد کر دیا. یہ ایک طبقہ جو عقل کو حکم بنا رہا ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں, حالانکہ وہ بھی ناقص عقل ہے. اور دوسرا طبقہ اس کے مقابلے میں وہ ہے جو جب کرامت کو مانتا ہے تو ہر الٹی سیدھی روایت, جھوٹی روایت جو کرامت کے نام پر بیان کی جائے اس پر آمن نہ صدق نہ کہتا ہے. اس کی جستجو نہیں کرتا کہ یہ سندن ثابت ہے یا نہیں ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے مضامین کے خلاف ہو. ایسے کتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث سے سری ٹکراتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسی کئی مثالیں دی, بہت زبان پہ وہی آ رہی ہے جو شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بھائی ایک واقعہ بیان کیا تو فضائل اعمال میں ہے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا, اور دوسرے دن مر گئے. ایک سے زائد واقعہ اس طرح کا بیان کیا گیا ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ بیان کیا, کسی نے پوچھا کہ کیا اس میں کچھ غلط ہے, میں نے کہا کہ بہت سی باتیں غلط ہے قرآن حدیث سے ٹکرانے والی. تو یہ واقعہ پیش کیا, نکال کے بتایا. وہ اپنے ایک عالم کو لے کر آئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کہا کہ اس میں غلط بات ہے. میں نے کہا ہاں, کہا بتائیے. تو میں نے یہ بتایا, کہا قرآن کی آیت پڑھیے, سورہ لقمان کی آخری آیت ہے, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا, کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین پہ مرے گا, کس زمین پہ اس کی موت ہوگی, یہ کوئی نفس نہیں جانتا.
یہ قرآن کہہ رہا ہے کل کیا کمائے گا کوئی نہیں، اور اس تبلیغی فضائل اعمال کے جو بزرگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں کل کیا ہوگا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا۔ یعنی قرآن غلط ہے یا واقعہ غلط ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا، میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اب قرآن کی آیت یہ آ گئی اور یہ واقعہ، دونوں میں سے غلط آپ کسے کہیں گے؟ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو وہ دوسری بات کرنے لگے۔ ہم لوگ سیدھی بات کرتے ہیں، جھگڑے لڑائی میں نہیں پڑتے، اختلاف نہیں کرتے۔ ہاں تو میں نے کہا کہ ہم بھی جھگڑا لڑائی نہیں کرتے، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ شرک کا، توحید کو جب بیان کرتے ہیں تو شرک کا رد ہوگا، جب شرک کا رد نہ کریں تو توحید ثابت نہیں ہوگی، براءت کے بغیر ولا نہیں ہوگا، برا کے بغیر۔ اور اگر سنت کا بیان کرنا ہے تو بدعت کا رد کرنا پڑے گا، اور اگر قوم اور ملت میں کچھ خرافات ہے، بدعت ہے، شرکیات ہے، اس کا رد نہیں کرنا گناہ ہے، اللہ کے ہاں پکڑ کے لائق جرم ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ توحید بیان کرتے ہیں تو شرک کا رد ہوتا ہے، قرآن و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کی مخالف باتوں کا رد ہوتا ہے۔ تو آخر تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، یہ واقعہ نہیں مانتے، یا یہ غلط ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھ میں دوست تھے، ان کہا کہ مولانا بار بار عباس آپ نے آپ سے جو سوال کیا یہ بتائیے کہ قرآن غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ صوفیوں کے اعتبار سے وہ واقعہ ہے۔ تو ہمارے دوست نے برجستہ کہا کہ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صوفیوں کے اعتبار سے قرآن غلط ہے، یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو ہڑبڑا گئے، لیکن ہاں اور نہ نہیں کہا۔ یہ دیکھیے یہ ہے گمراہی، ہاں کہ یہ ایک بندہ مومن کو کھل کے سینہ ٹھوک کے کہنا چاہیے کہ قرآن کی جو باتیں ہیں میں اس پر ایمان لایا، ان میں سے کسی بات کی مخالفت ہو رہی ہے تو کہنا چاہیے کہ قرآن میں جو بات ہے وہی سچی ہے، صحیح ہے۔ ہاں کسی کا رد ہو، یہ اللہ رب العالمین کے فرمان پر ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تبارک، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرامت کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الٹی سیدھی باتیں یا قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کچھ بھی دعویٰ کر لی جائیں، کیسے بھی واقعات بیان کی جائیں، آنکھ بند کر کے اس کو کوئی مان لے وے، یہ نہیں ہے مانا۔ اس سے پہلے میں نے مثال دی کہ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور ہم رد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کہہ رہے ہیں، یہ ان کے اپنے غلو کی وجہ سے ان کو گستاخی لگ رہی ہے، جبکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، پیغمبروں میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں۔ ہم ان کو مان رہے ہیں سارے درجات، لیکن وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ما اتخذ اللہ ولدا وما کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، یہ بالکل صاف بات ہے۔ اب اگر قرآن کی آیت پیش کریں اور عیسائی یہ کہیں ہاں ہمارے ان لوگوں سے کہ دیکھو یہ تو آپ اللہ کے بیٹے کا انکار کر کے اللہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، تو کیا جواب ہے؟ ایسا ہی جواب یہاں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی مشیت و قدرت کے ساتھ ہوتی ہیں، اور کرامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی واقعہ جھوٹا سچا یا جو آپ بنا دیویں کہ کسی بزرگ کا یہ درجہ ہے جو ان کا درجہ نہیں ہے، یہ کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا، تو ہم اس کا جب رد کریں تو آپ یہ کہیں کہ دیکھو کرامت کو نہیں مانتے، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں۔ عجیب و غریب یعنی لوگوں نے یہ دین کے نام پر جو ہے الٹی سیدھی باتیں اور اس طرح کے خرافات پھیلا رکھے ہیں۔ کہا وَلَا يَجْحَدُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالِ، اہل بدعت اور اہل ضلالت ہی اللہ کے اولیاء کی کرامت کا انکار کرتے ہیں۔ وَدِينُ اللَّهِ وَسَطٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَهُدًى بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ وَحَقٌّ بَيْنَ بَاطِلَيْنِ۔ کیا بات کہی ہے شیخ محمد عبدالوہاب نے کہ اللہ کا دین دو کناروں کے بیچ میں ہے، دو گمراہیوں کے درمیان ہدایت ہے اور دو باطل چیزوں کے درمیان حق ہے، دو باطل کے درمیان حق ہے، ایک افراد انکار کرنا، ایک تفرید کہ ان کے بارے میں سب الٹی سیدھی باتیں مان لیتے، دونوں گمراہی ہے۔ اس کے بیچ میں جو وسطیت ہے، قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت شدہ جو معتدل دین ہے اس کو اختیار کرنا، یہ اللہ کا دین ہے، یہ حق ہے دو گمراہیوں کے بیچ میں۔ یہ شیخ محمد عبدالوہاب کی ایک عبارت یہاں تک میں نے پڑھی، اب شیخ زید نے اس کی مختصر تشریح کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرا شبہ جو اس زمانے کے مشرکین پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے، اس زمانے کے مشرکین بھی پیش کرتے تھے شیخ محمد عبدالوہاب کے، اور موجودہ زمانے کے مشرکین بھی، وہ کیا ہے؟ یہی قرآن کی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، ان کا اس آیت کو پیش کر کے استدلال کیا
کرتے ہیں کہ ان ہؤلاء الاولیاء الذین اثنى اللہ علیہم، کہ یہ اولیاء جن پر اللہ رب العالمین نے خود ثنا اور تعریف و توصیف برسائی ہے، بیان کی ہے، جن کی خود تعریف کی ہے، ان کی قدر و منزلت کو بلند کیا ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ قبر پرست کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ ہی بنیادی طور سے ان سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے یعنی قضائے حوائج کا سوال ان سے نہیں کرتے، ولیکن نتوسل بہم، ہاں ان کا ہم وسیلہ پکڑتے ہیں، ان کو واسطہ بناتے ہیں، ونستشفع بہم، اور ان سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کو واسطہ بنا رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں، اور درمیان میں ایک نمائندہ بنا رہے ہیں۔ فَيُنَادُونَهُمْ فِي أَزْرِحَتِهِمْ، چنانچہ یہ لوگ ان قبروں میں ہیں، ان کو پکارتے ہیں، وَيُبَيِّنُونَ لَهُمُ الْحَاجَاتِ، اور اپنی حاجتوں کو قبروں پر بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ان کا گمان اور عقیدہ ہے، بِكُلِّ خُضُوعٍ وَتَذَلُّلٍ، پورے کے پورے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ عاجزی، انکساری اور محبت، یہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس طرح وہ اہل قبور کے ساتھ جب تذلل اور عاجزی اختیار کرتے ہیں تو چاہے وسیلہ بنا رہے ہیں، آگے شیخ نے بتایا کہ یہ شرک اکبر ہوگا۔ کہا کہ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُمْ أَن يَرْفَعُوهَا إِلَى اللَّهِ، اور اپنی وہ حاجتیں، اپنی ضرورتیں جو ان قبر والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پکارتے ہیں، وہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی ان ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں پیش کریں، پھر اس کا انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہماری پکار، ہماری طلب پوری ہوگی، اور اللہ سے دعا کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ قبر سے لوٹنے کے بعد کہ چلو اب مسجد میں بھی اللہ کے پاس مانگ لیا جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مزار اور مشہد پر جو مراد پیش کر دی ہے، اب اللہ کے جناب میں ہم نے بھیج دیا، اب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ وَلَٰكِن يَرْجِعُونَ إِلَىٰ صَاحِبِ الضَّرِيحِ، بلکہ وہ قبر والے کی طرف پلٹتے ہیں، ہاں، جس کے لیے الَّذِي بُنِيَ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ، جس کی قبر کو مسجد میں بنایا گیا ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی قبر کو مسجد میں بنایا گیا ہے، اور اس کی قبر کو جو ہے وہ کپڑوں سے، چادر سے جو ہے آراستہ کیا گیا، وہاں بخور اور خوشبوئیں دھونی دی جاتی ہے، وہ تجمیل اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو نقش و نگار بنا کے آراستہ کیا جاتا ہے، ہاں، کیوں؟ تاکہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں۔ والغالب، اور لوگوں پر اکثر جہالت کا غلبہ ہے، اکثر لوگوں پر جہالت ہی کا غلبہ ہے۔ اب جاتے ہیں قبروں کی یہ شان دیکھتے ہیں، جو اچھے اچھے گھروں میں نہیں ہوتی، وہاں محل کا منظر نظر آتا ہے۔ یہاں رک کر اس سبق سے ہٹ کر میں بیچ میں ایک بات کہوں کہ قبروں کی زیارت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت نامہ دیا، کیوں دیا، اجازت کیوں دی؟ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ شروع میں صحابہ کرام کو منع کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، قبرستان جانے سے پھر سے پچھلے دین کی طرف یا اس کی کچھ خوبو کا اثر نہ آ جائے، قبرستان جانے سے شرک کا راستہ نہ کھل جائے، اس لیے شروع میں قبرستان جانے سے ہی منع کر دیا۔ اب اجازت دی تو کیوں دی؟ وجہ بتا دی اسی حدیث میں، ہاں، الا فزوروہا فانہا تذکر الآخرہ وفی بعض الروایات فانہا تذکر الموت، کہ یہ قبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو مقصد صاف ہے کہ قبروں کی زیارت کیوں کی جائے؟ ان سے مانگنے جانے کے لیے نہیں، ان سے کوئی طلب حاجت کے لیے نہیں، ان کی زیارت کے لیے نہیں، بلکہ وہاں جائیں موت کو یاد کرنے، آخرت کو یاد کرنے۔ اب جس قبر پہ ہاں محل نما قبے نقش و نگار کے ساتھ بہت ساری خوبصورت اور زینت والی چیزیں بنی ہوئی ہیں، ہاں، ستون ہیں، قبے ہیں، مینارے ہیں، اور اس کو جو ہے خوب 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 سجایا گیا ہے، اس پہ چادریں چلائی گئی ہے، وہاں دھونی اور خوشبو عام کی گئی ہے، خوب اچھا منظر بنا دیا گیا ہے بظاہر، تو کیا یہاں موت کی یاد آتی ہے؟ موت کی یاد آتی ہے؟ ان شرک کے اڈوں پہ کیا کیا ہوتا ہے ہم سے زیادہ وہ خود جانتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی عبادت، بندگی، توبہ، استغفار، گناہوں کی یاد، اس سے کہیں زیادہ کوئی مصیبت کا مارا اپنے دکھ میں اگر جاتا ہوگا تو نہ آتا ہو خیال اپنی جگہ، ورنہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، پھر ان سے ہونے والی برائیاں، نشے، میں نے سنا ہے کہ وہاں نشے کی چیزیں آسانی سے ملتی ہیں، ہاں، اور اس قسم کے لوگوں کے مجمع ہوتے ہیں جو نشے کا استعمال کرتے ہیں، افیم اور پتہ نہیں چرس اور کیا کیا، واللہ عالم۔ ہاں، تو اس طرح کی چیزیں ان اڈوں پر ہوتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے عبادت کے مراکز ہیں یا اللہ رب العالمین کے دین کو قتل کرنے کے مراکز ہیں؟ ہاں، تو بتایا کہ یہ جو بخور، خوبصورت آراستگی، سجاوٹ،
یہ قبروں پہ ہوتی ہے تو لوگوں کو متاثر اور کرنے اور جو ہے فریب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پر اکثر لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہے. فَعِنْدَمَا يَقُولُ لَهُمْ مُرَوِّجُونَ لِلشِّرْكِ. تو اب جب شرک کو رائج کرنے والے ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. تو اس کا معنی وہ یہ بیان کرتے ہیں اپنے ان مریدوں کو اور زیارت کرنے والے جاہلوں کو, یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء جب ایسے ہیں تو ان کی قربت حاصل کرو. ہاں اگرچہ وہ مر چکے ہیں پھر بھی ان کی قربت حاصل کرو. اب یہاں مر چکے ہیں ہم کہہ رہے ہیں, وہ کہیں کہ ان کو موت ہی نہیں آتی. ہاں وہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ اس کائنات سے دوسری کائنات کی طرف منتقل ہوتے ہیں. انتقال کیا, وصال کرنا, پردہ کرنا. ہاں قرآن حدیث کہتی ہے موت کا لفظ, اور یہ کہتے ہیں نہیں, یہ ان کی شان میں گستاخی ہے. کیوں گستاخی ہے؟ کیا وہ حی اور قیوم ہے؟ اللہ رب العالمین کی شان ہے. قرآن اور حدیث میں صاحب ہے, اللہ کے رسول دعا میں کہتے تھے کہ جن اور انسان مرتے ہیں تجھے موت نہیں آ سکتی. اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے الحی القیوم. ہاں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اونگ اور نیند بھی اس کو نہیں آتی. موت تو دور کی بات, کوئی غفلت نہیں آتی. تو اب اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے اور ہمارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مرتے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اور اللہ رب العالمین ایک جیسے ہیں. اگر ایسا کوئی مان رہا ہے تو شرک اکبر میں مبتلا ہے, وہ کتنی بھی تعویل کرے غصہ ہو. کہا اگرچہ یہ مر چکے ہیں اللہ کے اولیاء پر خوف اور حزن نہیں ہوتا, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قربت حاصل کرو اگرچہ ان کی موت ہو چکی ہے. وَاسْتَشْفِعُوا بِهِمْ, اور ان سے استشفاء کرو, ان کو سفارشی بناؤ, شفاعت طلب کرو. وَتَوَسَّطُوا بِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ, اور اللہ کے پاس ان کے ذریعے سے واسطہ بناؤ, ان کا واسطہ بناؤ. لِأَنَّكُمْ قَوْمٌ, کیوں؟ اس لیے کہ تم گنہگار لوگ ہو. ہاں یہ مجاور یا یہ اس قسم کی دکان چلانے والے جو مولوی نما جاہل ہیں, ہاں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تم گمراہ لوگ ہو, ہاں اگر تم نے دعا کی تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. یہ کہاں آیا؟ گنہگار اللہ سے دعا مانگے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی, یہ کہاں آیا؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اس کی دعا کی قبولیت کا اتنا امکان ہے, لیکن گنہگار کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ کس قرآن کی آیت یا کس حدیث میں ہے؟ کوئی ایک بتائے. اللہ تعالیٰ نے 99 اور پھر 100 قتل کرنے والے کو معاف کیا. ہاں کون گنہگار ہے جس کو معاف نہیں کرے گا؟ کس کا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑا ہے؟ ہاں کس کا گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ کشادہ ہے؟ کسی کا نہیں. اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت, وہ غفار غفور تواب جو ہے, اس کی توبہ اور رحمت کا دامن لوگوں کے گناہوں سے کشادہ ہے. کوئی کتنا بھی گناہ کر لے. اللہ ہاں وہ کیا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر اسراف اور حد سے تجاوز کیا ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. میرے ان بندوں سے کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. اللہ تمام گناہوں کی بخشش کرتا ہے, یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم گنہگار ہو تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اور اگر توبہ استغفار کے ساتھ وہ بندہ جاتا ہے تو اللہ ایسے بندوں سے خوش ہوتا ہے. یہی مطلوب ہے بندے سے. ہاں کہا وَإِن طَلَبْتُم مِّنَ اللَّهِ إِزَالَةَ الضُّرِّ لَا يُزِيلُهُ عَنْكُمْ, اور اگر تم گنہگار لوگ ہو, تمہاری دعا اگر مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی, اور اللہ سے اگر تم اپنی تکلیف مصیبت کو دور کرنے کا مطالبہ کرو گے تو تم سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کا ازالہ نہیں کرے گا, تمہاری مصیبتوں کو دور نہیں کرے گا. یہاں تو ہم نے یہ پڑھا قرآن میں کہ بعض مرتبہ اللہ کی مشیت جب ہوتی ہے, اس کی حکمت و مشیت کا تقاضا, تو رب العالمین عام مسلمان گناہگار تو چھوڑیے, مشرکین اور کفار کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے. کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا. ہاں یہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ کفار مکہ جب کشتیوں پر سوار ہوتے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب یہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی میں بچا کر نجات دے دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. اس کا مطلب جب انہوں نے خلوص سے دعا مانگی تو اللہ نے نجات دی, ان کی دعا کو قبول کیا. ایسے اور بھی مثالیں ملے گی. ہاں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قیدی ساتھی تھے دونوں مشرک تھے. بادشاہ جو ہے مشرک تھا. ہاں ان کے خواب کا تذکرہ ہے. ہاں خواب کی تعبیر اچھی بری جو بھی ہو, ان کا جو خواب تھا وہ سچا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مشرک کو بھی سچے خواب دکھائی دیتے ہیں. تو کیا اس سے ان کی فضیلت ثابت ہو گئی؟ وہ اللہ کے اولیاء ہو گئے؟
شرک کرنے والے ہیں. قرآن و حدیث پر اس کو سمجھیں. ہاں یہ بات اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے یا ان کا درجہ بڑھ گیا اگر ان کی دعا قبول ہو گئی. یہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض حکمتوں مصلحتوں کے بنیاد پر مشرکین کو ڈھیل دیتا ہے, موقع دیتا ہے, ان کی بعض دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہاں, اور بعض حکمتوں مصلحتوں کی بنیاد پر بعض ایمان والے کی دعا کو بر وقت قبول نہیں کرتا, بعد میں قبول کرتا ہے, اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. لیکن مومنوں سے وعدہ ہے کہ مجھ کو پکارو, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, دعا مانگو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. آپ کہہ رہے ہو کہ دعا قبول نہیں کرے گا آپ کی. پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نیک اور صالح لوگوں کی دعا کی قبولیت کی امید زیادہ کی جاتی ہے, تو اس لیے یہ جائز ہے کہ آپ کسی متقی پرہیزگار نیک انسان جو زندہ ہو, قادر ہو, اس سے آپ گزارش کر سکتے ہو کہ دعا کیجیے, یہ جائز ہے. لیکن جو مردہ ہے, غائب ہے, موجود نہیں ہے, قدرت نہیں رکھتا, آپ اس سے مانگیں, اس کو وسیلہ سمجھ کر کہ اس کو ہم بولیں گے اور یہ پہنچا دے گا اللہ کے پاس ہماری گزارش کو, ضرورت کو, تو یہ شرک ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے ہاں قبر پرست جو ہے قبروں کو سجا کر اس کا مجاور یا اس کے جو معاونین ہیں, ہاں وہ کہتے ہیں کہ تم گناہ گار ہو اور تم دعا مانگو گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ سے اپنی ضرورتوں یا مصیبت کے ازالے کا سوال کرو گے تو اللہ تمہاری مصیبت نہیں ہٹائے گا. ولیکن واسطہ, لیکن یہ تمہارے جو قبر والے ہیں نا, بزرگان اولیاء, یہ تمہارے لیے واسطہ ہیں, وسیلہ ہیں. ایسا کہہ کے فَأَوْقَعُوهُمْ حِينَئِذٍ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ, اس وقت یہ لوگ انہیں شرک اکبر میں مبتلا کرتے ہیں. لِأَنَّهُمْ بِمُجَرَّدِ أَن يُنَادَ الْمُكَلَّفُ الْوَلِيَّ وَيَدُوهُ, کیونکہ یہ بات جو آخری جملہ کہہ رہے ہیں شیخ, کہ صرف اس وجہ سے کہ ایک صاحب عقل مکلف بندہ, ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا جو عقل و شعور رکھتا ہے اور مکلف ہے شریعت کا, تو ایک مکلف بندہ محض کسی ولی کو پکارتا ہے, اس سے اپنی حاجت کو اللہ کے جناب میں پہنچانے کی گزارش اور دعا کرتا ہے. ایک ولی کو پکار کر اس سے یہ دعا کر رہا ہے کہ میری حاجت اللہ تک پہنچا دے, تو اس عمل کی وجہ سے وہ مشرک ہو جاتا ہے, شرک اکبر کا کرنے والا. اچھی طرح سنیے کہ ایک آدمی واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر اگر کسی بزرگ سے, صاحب قبر سے, مردے سے, یہ سمجھتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اس سے دعا کرتا ہوں, اس سے مانگ رہا ہوں, اور یہ میری طلب کو, میری دعا کو, میری ضرورت کو اللہ کے جناب میں پیش کرے گا, اس کا دباؤ پڑے گا یا اس کی گزارش کو قبول کرے گا اللہ. اگر ایسا عمل کوئی کر رہا ہے, چاہے وہ اس کو اللہ نہیں مان رہا ہے, واسطہ اور وسیلہ ہی سمجھ کر یہ عمل کر رہا ہے, شرک اکبر ہوگا, مشرک ہوگا, اسلام سے خارج ہو جائے گا, اس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا, ٹوٹ پھوٹ جائے گا. ہاں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں. شیخ زید نے اس شرح کے بعد آخر میں کہا کہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, کہ اس بیان کو آج اور بعد کے ادوار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اہل علم نشر و اشاعت کے مختلف ذرائع سے بیان کر رہے ہیں. اپنے زمانے کی انہوں نے بات کہی, جیسے کیسٹس کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, اور خاص طور سے انہوں نے سعودی عرب میں کہا کہ اذاعت القرآن کریم ہے, اور حاشیے میں پھر اس کو بتایا کہ شاہ فیصل کے زمانے میں کس مقصد کے تحت قرآن کریم, صوت القرآن یا اذاعت القرآن کریم کا آغاز کیا گیا. پورے قرآن کی بالترتیب اس میں جو ہے تلاوت کی جاتی, پھر قرآن کی مختلف موقعوں سے تلاوت نشر کی جاتی, جو عربی جانتے وہ سمجھتے ہیں, پھر قرآن کے معنی اور مطالب کو بیان کیا جاتا, اس سے ثابت ہونے والے امور اور مسائل کو بیان کیا جاتا, اسلامی عقیدے کو بیان کیا جاتا. تو یہ مقصد ہے کہ لوگوں تک حق پہنچے, جو جاہل رہ گئے ہیں, جن کو لوگوں نے قرآن و حدیث سے دور رکھا ہے, اس کے ذریعے سے ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے, جوڑا جائے. لیکن اب لوگوں نے جو ہے یہ بھی پہرے بٹھا دیے, ان کی سننا نہیں, ان کی کتاب پڑھنا نہیں, ان کی تقریر میں جانا نہیں, ان کے پروگراموں کو سے استفادہ نہیں کرنا, تم گمراہ ہو جاؤ گے, بہک جاؤ گے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث سے دور کیا. یہاں تک لوگ جرأت کر جاتے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بہت سارے بزرگان کہتے ہیں کہ ارے قرآن حدیث نہیں پڑھنا. ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب لایا تو ایک عالم نے کہا کہ ارے کیوں لائے آپ کو, تو کہا بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ کس کے لیے چھاپا ہے علماء نے؟ قرآن کا ترجمہ, شرح, تفسیر اردو میں ترجمہ کیا, دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد کا آپ نے ترجمہ کیا نا, تو ترجمہ کس کے لیے کیا ہے؟ عالم تو عربی جانتا ہے, تو علماء تو عربی میں بھی پڑھ سکتے تھے, تو ترجمہ کس کے لیے کہا؟ عوام کے لیے. اب ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ قرآن و حدیث کے
کچھ موٹی موٹی باتیں جو واضح طور سے ہیں سمجھ میں آتی ہیں اس میں تو کوئی بات نہیں، مسائل کے اور اس کی تفصیل یا دقیق مسائل میں جو ہے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اتنی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن پڑھنے ہی سے منع کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن و حدیث خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس جاہل آدمی نے اس عالم کو جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اتارا، رسول بھیجا، رسول نے حدیثیں بیان کی۔ اب اگر قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں اور وہ کہے کہ تو دین پر صحیح نہیں تھا اور میں قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا رہوں گا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کہے گا کہ میں نے قرآن اتارا، رسول بھیجا، ان کی تعلیمات کو محفوظ کیا، کس لیے؟ مذاق تھا؟ تم نے اس کو دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکالا، تو میں اللہ کو جواب نہیں دوں گا۔ لیکن اگر میں نے پڑھا ہے تو اللہ سے یہ تو کہوں گا کہ رب العالمین تو نے جو نازل کیا، بھیجا، انتظام کیا تھا، میں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، غلطی ہو گئی الگ بات، لیکن کوشش تو کی تھی۔ ایک جاہل عالم کو کہہ رہا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مختلف وسائل نشر و اشاعت سے، یہ اپنے زمانے میں کہا کہ آج جو ابھی تھوڑا اور آگے آگے ایڈوانس، اب تو جو ہے بہت ساری الٹی سیدھی باتیں بھی لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، ہاں، اور سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ اور نیٹ کے جو مختلف اس کے مواقع ہیں، یعنی عربی میں موقع بولتے ہیں اس کو، جو چینلز اور اس کے شعبے، فیس بک اور فلاں ایسی کئی شعبے ہیں، ان کے ذریعے سے تو آج کس طریقے سے دنیا جو ہے ایک دوسرے سے سمٹ آئی ہے۔ ایک واقعہ دنیا کے کسی خطے میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس میں جو خاص طور سے ان پروگراموں میں عقیدہ توحید سے متعلق کی شرح سے متعلق جو بھرپور پروگرام ہوتے ہیں، شرک سے ڈرایا جاتا ہے، اور جو عالم اسلامی میں جو قبروں کا فتنہ، قبروں کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا معاملہ، اور پھر اس کو جو ہے ہلکا پھلکا اور لایانی چیز سمجھ کر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، قبر پرستی ہو رہی ہے، لوگوں نے منہ بند کر رکھا ہے، آنکھ بند کر رکھی ہے، اہل حق بھی خاموش ہیں، ڈرتے ہیں، اس کو مصلحت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کوئی پیغمبر اور نبی اگر آ جائے تو اس قبر پرستی پہ خاموش رہے گا کیا؟ کسی یہ جو شرکیات ہیں ان پر جو ہے آنکھیں بند کرے گا کیا؟ تو علماء حق کو میں اس جملے سے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں تو آپ اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ ایسے ہی نہیں اللہ کے نبی، انبیاء کے وارثین کہلاتے ہیں علماء۔ اللہ کے نبی کی وراثت صرف فضیلت اور عقیدت کی بنیاد پہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہے کہ آپ کو اگر علم نبوت ملا ہے تو علم نبوت کے جو حقوق ہیں اس کو پھیلانا ہے۔ اور اس سلسلے میں کسی نبی نے کبھی بھی شرک سے، خرافات سے سمجھوتا نہیں کیا، اس کا رد کرنا نبی کے طریقے اور منہج کا بنیادی حصہ ہے، شرک کا رد کرنا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ متعدد مقامات نشر و اشاعت سے یہ کیا جاتا ہے جہاں عالم اسلام میں جو شرکیات، قبر پرستیاں اور بہت ساری دوسری خرافات کو اختیار کیا گیا اور ان کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سہل معاملہ ہے، شرک نہیں ہے، ہاں، بلکہ یہ واسطہ بنانا ہے، استشفاء ہے، توسل ہے، اور اس طرح کے باطل اقوال جو منکر باتیں ہیں، یہ جو مشہور ہو گیا ہے۔ آج حجت پوری کرنے کے اعتبار سے وسائل اعلام اور ذرائع ابلاغ کے مختلف چیزیں، کتابیں، ریڈیو، چینل، یہاں تک کہ اب جو ہے انٹرنیٹ کے مختلف جو مواقع ہیں وہ کھلے موجود ہیں۔ علماء ربانیین سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، آسانی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں توحید کا عقیدہ، شرکیات کے مختلف شکلیں جان سکتے ہیں، صحیح عقیدہ اختیار کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا سکتے ہیں۔ یہ اس عبارت کا جو ہم نے پڑھا تھا شرح یہاں مکمل ہوئی۔ اب شیخ محمد بن عبدالوہاب کی اگلی عبارت انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔